بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی لیکچر اسلامیات کا جو میل کا جو پیپر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سوال تھا جی کہ وحدت الشہود کا لمبردار تو مجدد الفسانی ہے، وحدت الوجود جو علامہ ابن عربی کا فلسفہ تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا۔ ابرہ لشکر لے کے آیا تھا، 40,000 کا لشکر جو تھا وہ ابرہ لے کے آیا تھا، جس کے اندر 10 ہاتھی بھی شامل تھے، یہ گلدستہ میں موجود ہے۔ ولا تقل لہما یہ اپنے بیان کے اعتبار سے یہ عبارت یہ جو آیت ہے یہ عبارت النص میں شامل ہے۔ مفسر کا جو متقابل ہے وہ مجمل ہے، اور حدیث کے جو مشکل الفاظ پر جو کتب ہے وہ کتب ہوتی ہیں ان کو ہم جو غریب الحدیث کہتے ہیں۔ اور الکفایہ فی علم روایہ کا جو مؤلف ہیں وہ خطیب بغدادی ہیں، اور المعجم المفارس لالفاظ الحدیث کا جو مجموعہ ہے یہ ایک موسوعہ تھا جو کہ مختلف مستشرقین کی جماعت نے ترتیب دیا تھا، تو اس کا جو آپشن تھا وہاں پہ وہ نن نافذ تھا۔ الجامع، الصحیح اور المسند۔ المختصر کا لفظ انہوں نے اگرچہ مس کیا تھا لیکن انہوں نے تینوں جو قیدیں تھیں وہ پوری کی ہوئی تھیں۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننی و ایامی، سارا کچھ موجود تھا، اس اعتبار سے صحیح بخاری ہی اس کا جواب ہے۔ صحابہ کے ناموں پر جو روایات جمع کی جاتی ہیں ایسی بکس کو مسانید کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں لمبی مدت گزارنے والے حضرت عثمان ہیں، اور اسوہ حسنہ میں قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ بر صغیر میں عربی زبان میں ترجمہ و تفسیر کی بات تھی، ترجمہ کی بات نہیں تھی۔ ترجمہ کے اعتبار سے تو عزیز اللہ مغلوی کا سندھی زبان کا ترجمہ تھا، لیکن ترجمہ و تفسیر چونکہ فتح الرحمن جو ہے یہ صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کی ذیل میں اس کی تفسیری حاشیات بھی موجود ہیں، تو یہ فتح الرحمن تھا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا، فارسی زبان کا۔ اور بیت الحکمت کا جو بانی ہے وہ ہارون الرشید ہے، اور ہارون کی سائنس اکیڈمی بیت الحکمہ، اس طرح کے دو سوال انہوں نے مکس کر کے جو ہے وہ دیے تھے۔ یہ مستشرق کی کتاب تھی اور اس کو انہوں نے کسی اور انداز سے پوچھا ہوا تھا، تو یہ نافذ اس کا آپشن آنا تھا وہاں پہ۔ انما الاعمال بالنیات یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور جس روایت کی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ تعالوا ایک صیغہ پوچھا تھا جو کہ فعل امر ہے، حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، اور نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت جعفر بن طیار نے کی تھی، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب۔ خالد بن ولید کی جو 8 تلواریں ٹوٹی تھیں وہ موتا میں ٹوٹی تھیں، اور 2 لوگوں کے جو مساوی گواہی ہے وہ حضرت خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ 2 لوگوں کے برابر ہے۔ آیا صوفیہ یہ استنبول میں ہے۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد کو کہتے ہیں۔ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس ہیں، اور موضح القرآن کے جو مؤلف ہیں وہ عبدالقادر رائے پوری تھے، اور وہاں پہ جو اس کا آپشن نہیں تھا، عبدالعزیز اور عبدالرحیم کے آپشن تھے، اس لیے وہاں پر نافذ آنا تھا۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے 2 جلدیں لکھی تھیں، بعد کی 4 جلدیں تھیں، وہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی ہے، اور حکومتی مشری جو چلاتے ہیں حکومت جو ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مقننہ ہوتی ہے، اس میں اسی طرح ایک عدلیہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ افواج ہوتی ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک فلاسفہ کی جو تعداد ہے وہ 4 قسم کے، مسلمان فلسفی ان کی تھاٹ جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ اخوان المسلمین یہ مصر کی تنظیم تھی۔ برصغیر میں صوفیاء کی بنیاد 10ویں صدی عیسوی 961 میں سلطان محمود غزنوی کی آمد کے ساتھ ہی صوفیاء کا سلسلہ مضبوط ہوا، اور شیخ عثمان علی الحجویری جو ہے وہ بانیان میں ہیں، اور ان کا جو سن ہے وہ عیسوی اعتبار سے تقریباً 10ویں صدی بنتا ہے، اس اعتبار سے وہاں پہ 10th سینچری جو تھا وہ اس کا آپشن درست تھا۔ اور اسی اعتبار سے وہ چونکہ سلسلہ چشت سے تعلق رکھتے تھے، افغانستان خراسان کے علاقے سے آئے تھے، تو عثمان علی الحجویری ہی اس کا آپشن ہے۔ خلق قرآن معتزلہ کا جو ہے وہ ان کی بن گئی تھی پہچان۔ المجموع فی الفقہ امام زید بن علی کی ہے، اور ارشاد الساری جو ہے یہ علامہ قسطلانی کی ہے۔ تہذیبوں کا جو تصادم ہے اس کا میں نے اینڈ پہ تفصیلی آپشن جو ہے وہ دے دیا ہے۔ سیمیول ہینگن یہ مستشرق تھا ایک، اس نے یہ لکھی تھی۔ تاریخ دعوت و عظیمت ابو الحسن ندوی صاحب کی تھی۔ اصول الدعوہ عبدالکریم زیدان کی۔ مخاصمہ کس کی ذمہ داری؟ متکلمین کی، اس کا آپشن نہیں تھا تو نن نافذ کا جواب تھا۔ عورتوں میں زیادہ روایات جو ہے وہ 2 صحابیات اور دونوں ازواج مطہرات ہیں، ایک حضرت ام سلمہ ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ وہاں پر آپشن ان کا نہیں تھا، تو اس لیے نن نافذ تھا۔ خراج جو ہوگا وہ غیر مسلموں پر ہوگا، البتہ جو عشر ہوگا وہ مسلمانوں کے اوپر زمین کی تقسیم اور اس کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔
تو یہ اس کا آپشن ہے۔ البتہ ایک اس میں قول فقہا میں ہی، اگرچہ امام ابو یوسف کا قول ہے میرا خیال کتاب اس میں خراج کے اندر ہے کہ نہیں، جو خراج جو ہوگا وہ دونوں پر لازم ہوگا، اور مسلمان جو ہے اس سے جو 10% لیا جائے گا، اور جو ذمی ہے اس سے جو ہے وہ 5% لیا جائے گا، یعنی مسلمان 10واں حصہ زمین کا دے گا اور جو ذمی ہوگا وہ 5واں حصہ دے گا۔ برکیف اس کو مزید کلیئر کر لیں گے۔ یا میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے، البتہ اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ 2 سوالوں کو پھیر کے دیا تھا، ہنگامی ٹیکس اور قحط سالی کے ٹیکس ایک ہی طرح کے ٹیکس تھے، دونوں کو ضرائب کہتے ہیں۔ رحیق المختوم جو ہے وہ قاضی صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مقابلے کے لیے لکھی تھی۔ ایک سعودی عربیہ میں ایک مقابلہ ہوا تھا، مقابلے میں انہوں نے پیش کی تھی تو عربی میں لکھی تھی، پھر بعد میں انہوں نے اسی کا خود ہی اردو میں ترجمہ بھی کر دیا تھا۔ غزوہ ابن مستلق میں رسول حضرت عائشہ تھیں اور موطا کو جبراً، یعنی موطا امام مالک جو کتاب تھی اس کو جبراً ابو جعفر منصور نے نافذ کروانے کی کوشش کی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے، اور سند کی ابتدا سے اگر راوی محذوف ہو تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں، یعنی عزل یعنی اینڈ پہ جا کے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ آخر سے جا کے جو ہے اس کو راوی کو نکالنا، تو یہ معضل ہے۔ اور اگر کہیں سے بھی ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں، تو وہاں پر معضل کا آپشن موجود تھا، معضل یا معضل، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ صحیح ضعیف ثقہ کی جب مخالفت کرے گا تو وہ منکر کہلائے گا، اگر ثقہ کی کرے گا تو وہ شاذ کہلائے گا۔ مکثرین میں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد ان کا دوسرا یا پھر تیسرا نمبر بنتا ہے، اور درمیان میں کسی اور صحابی سے اتنی زیادہ روایات جو ہیں وہ مروی نہیں ہیں۔ وہاں پر یہ دونوں آپشن نہیں تھے، 4th 5th اور 6th کا آپشن تھا، اس لیے نافذ اس کا جواب تھا۔ مہابھارت کا موضوع دیوتاؤں کی تعریفیں نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے وہ بھیجی ہیں، وہ جنگیں ہیں، کیونکہ آپ اس کو سرچ بھی کریں تو مہابھارت کا موضوع وہ جنگیں ہیں، اس اعتبار سے وہ نافذ تھا۔ گرو گرنتھ اولین طور پہ گرو گورکھ مکھی میں ہی لکھی گئی تھی، اور بعد میں پھر اس کو پنجابی میں کیا گیا۔ اظہار الحق جو ہے وہ ہندوؤں کے اعتراضات کا جواب تھی، اور رحمۃ اللہ عالمین کا جو مؤلف ہے وہ اس میں موجود نہیں تھے منصور پوری صاحب، اس لیے اس میں نافذ تھا۔ انکار حدیث کے موجد جو تھا وہ ذو الخویسرہ تھا، اس نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی۔ غیر واضح الفاظ میں جب آپ طلاق دیتے ہیں، یعنی اب جب آپ صریح الفاظ سے طلاق دیتے ہیں تو وہ آپ کی طلاق رجعی ہوتی ہے، لفظ طلاق، اور جب آپ جو ہے کنایہ الفاظ سے طلاق دیتے ہیں تو وہ آپ کی طلاق بائن ہوتی ہے۔ یہ فقہ کا رول ہے۔ بدر کا جو ہے وہ مدینہ سے فاصلہ 80 میل کا ہے، اور مسلمانوں نے جو پہلا حج کیا ہے وہ 9 ہجری میں کیا ہے، اور حجت اللہ البالغہ کے جو مؤلف ہیں وہ شاہ ولی اللہ ہیں۔ ویدوں کی تعداد 4 ہے۔ اہل ایران قبل از اسلام آگ کی پوجا کرتے تھے کیونکہ وہ زرتشت تھے، اور نروان جو ہے یہ بدھ مت کی جو ہے خصوصیات میں سے ہے۔ جمال الدین افغانی کا سن وفات 1897 ہے، اور بابائے ریاضی اکثر لوگوں نے یہ نافذ کیا، جبکہ بابائے ریاضی شیخ یوسف یعقوب الکندی، جن کو ہم شیخ العرب بھی کہتے ہیں اور حکماء العرب بھی کہتے ہیں، اور عربوں کے پہلے سائنسدان وہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ بالکل ابتدا میں یعنی 3ری صدی ہجری یا 2ری صدی ہجری کے آدمی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ جو ہیں وہ بابائے ریاضی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باقی شخصیات ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ ابو موسیٰ الخوارزمی ہوں یا ابن سینا ہوں، یہ جن لوگوں نے بھی ریاضی کے اندر نام کمایا تو وہ سب ان کے بعد کے لوگ تھے۔ رمضان کے نمازی اور محرم کے سپاہی، تو یہ چالاک لوگ، ظاہر دار والے لوگ مراد ہیں۔ تہذیبوں کے تعارض کا نظریہ جو میں اوپر کہا تھا، سیموئل ہیچیگن نے جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور حسرت مہانی کا جو نام ہے وہ فضل حسن ہے۔ باقی یہ انگلش والے کچھ کنفرم نہیں ہیں، باقی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں جو ہے وہ کافی سارے جو ہے نا وہ کنفرم نہیں بھی ہیں، اور اگر اس میں آپ کو کچھ لگے کہ کنفرم ہے تو وہ یہ تو مجھے کنفرم ہے 63 کہ جو انگلینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کا وزٹ کر رہی ہے، 16 سال کے بعد پاکستان کا وہ وزٹ کر رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان نے یہ اعلان کیا تھا کہ تل ابیب سے جو سفارت خانہ ہے وہ منتقل کریں گے یروشلم میں، جو کہ متنازع ہے، اور وہیں پر ہی اسی کو جو ہے وہ دارالحکومت بھی ڈکلیئر کروائیں گے اسرائیل کا۔ تو اس اعتبار سے یہ، اور یہ بھی کنفرم تھے کہ جو 2% کے اعتبار سے جب زکوٰۃ دی جائے گی، ٹیکس لگا 8,000 سے ابو اس نے ٹیکس دیا تو وہ 43 جو ہے کے حساب سے اس کا جو آپشن تھا بنتا ہے، یہ آپشن اس کا
درست ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اس میں یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ تو بہرحال یہ انگلش والے مزید کنفرم کر لیں اس میں، اگر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو، کیونکہ میں نے ان کو تحقیق نہیں کی ابھی تک، انگلش والوں کو نہیں دیکھا، تو مزید آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو یہ لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں تو پھر اس پہ ایک الگ سیکنڈ پارٹ ویڈیو کا بنا دیا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ یہ آخری والی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو درست ہے، کیونکہ 1700 کا جب اس نے لیا جوتا اور اس پہ جو ڈسکاؤنٹ اس کو وہ ملا 1320 میں جو وہ ملا، تو اس کا جو فرق ہے وہ اس حساب سے، یعنی مطلب یہ کہ اس کو 20% ڈسکاؤنٹ ملا، 20 کا آپشن نہیں، تو اس لیے نان نافتیز ہی آئے گا۔ تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہ پیپر ہے، یہ میں دوبارہ یہاں سے یہ دکھا رہا ہوں۔ 62 کو دیکھ لیں آپ، 63 64 ٹھیک ہے جی، اور 65 66 7 8 69 70 71 72 73 74 اور اسی طریقے سے 75 اور 76۔ اگر اس میں کچھ چینجنگز ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں، ان کی تبدیلی کو ذرا غور کیا جائے گا۔ باقی یہ کوئی حتمی میں بتا رہا ہوں کہ کوئی حتمی نہیں ہے، اپنی تحقیق کے مطابق گوگل کر کے اور مختلف بکس سے دیکھ کے میں نے اس کو کیا ہے، اور مزید اس میں بھی غلطی کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو جنرل نالج کا پورشن ہے اس میں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے ہی میں نے اس کو نہیں پڑھا، کیونکہ میں اس کی کسی اس جملے کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میں نے اسے سرچ بھی نہیں کیا اور میں نے انہیں پڑھا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی نے یہ کنفرم کر لی ہوں سارے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تاکہ اس پہ ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ باقی PDF کے اندر اگر کسی کو یہ فائل چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اس کو PDF کے اندر بھی دے دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔